اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہانی ایک غلام کی بادشاہ بننے تک کے سفر کی ہے۔ سبکتگین ایک غلام تھا اور اس کے پاس ایک گھوڑا تھا۔ اس پر چڑھ کر وہ جنگل جایا کرتا۔ اگر کوئی شکار ہاتھ آ جاتا تو اس پر گزارا کر لیتا۔ ایک دفعہ اس نے ایک ہرنی دیکھی جو اپنے بچے کے ساتھ چل رہی تھی۔ سبکتگین نے اس کے پیچھے گھوڑا دوڑایا۔ ہرنی تو پکڑی نہ جا سکی مگر اس کا بچہ جو اس کے ساتھ تھا وہ اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ سبکتگین نے اسے آگے رکھ لیا، زرین کے آگے رکھ لیا اور شہر کی جانب چل پڑا۔ ہرنی بچے کو دیکھ کر مڑی اور سبکتگین کے پیچھے دوڑنے لگی اور فریاد کرنے لگی۔ اسے اس کی اس حالت پر رحم آیا اور بچے کو کھول کر چھوڑ دیا اور ہرنی نے دوڑ کر بچے کو لے لیا اور آسمان کی طرف منہ کر کے دعائیں دینے لگی۔ بے زبانوں کی زبانیں تو خدا ہی بے زبانوں کو جاننے والا ہے۔ رات کو وہ سو گیا اور خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات اسے خواب میں تو نے جو ایک بے زبان پر رحم کیا اس پر ہم بہت خوش ہوئے۔ اس کے عوض اللہ تعالیٰ تجھے بادشاہی عطا فرمائے گا، اور یاد رکھنا جس طرح تو نے اس جانور پر رحم کیا اسی طرح اپنی رعیت پر بھی نظر کرم کرنا اور ظلم و ستم نہ کرنا۔ اور اس طرح ایک غلام سے ایک بادشاہ بن گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک موچی تھا، دن بھر جوتے مرمت کرتا اور شام ہوتے ہی بازار کا رخ کرتا۔ مزدوری کی رقم سے گوشت اور شراب خرید لیتا اور گھر لوٹ آتا۔ رات گئے دوست احباب جمع ہو جاتے اور موچی خود ہی سیخ کباب بنانے کا فریضہ سر انجام دیتا۔ محفل نعت و نوش گرم ہو جاتی اور خوب گلگپاڑا مچتا اور موچی ترنگ میں آ کر شعر گنگنانے لگتا۔ موچی کے پڑوسی میں ایک بہت بڑے عالم رہتے تھے۔ وہ صرف علم ہی نہیں عمل کے بھی شہسوار تھے۔ نہایت نیک اور متقی بزرگ تھے اور دن ان کا درس و تدریس میں اور رات ذکر اللہ میں گزرتا۔ پڑوس میں روزانہ ہنگامہ رہتا۔ رنگین مزاج موچی اور اس کی مصحبوں کے شور شرابے اور بزرگ کی عبادت میں خلل پڑتا، لیکن ان کے اس نیک بندے نے اپنے پڑوسی موچی سے کبھی بھی شکایت نہیں کی۔ ایک رات شہر کا کوتوال ادھر آ نکلا۔ اس نے جو ہنگامہ مچا دیکھا تو موچی کو پکڑ کر لے گیا اور جیل میں ڈال دیا۔ صبح ہوئی تو بزرگ اپنے دوست سے دریافت کیا کہ رات پڑوس میں سکون تھا، ہمسائے کی آواز نہیں آئی۔ لوگوں نے بتایا کہ اس کو کوتوال پکڑ کر لے گیا ہے۔ کوئی اور ہوتا تو خوشی کا اظہار کرتا، چلو اچھا ہوا جان چھوٹی، اس نے سکونت گارڈ کیا ہوا تھا، اب جیل کی ہوا کھائے گا تو درست ہو جائے، لیکن بزرگ نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے سواری طلب کی اور گورنر کے پاس تشریف لے گئے اور گورنر نے بزرگ کی آمد کی اطلاع دی تو وہ تعظیم کے لیے اٹھا اور کہنے لگا، آپ نے کیوں تکلیف کی؟ بھلا مجھے بلا بھیجتے۔ بزرگ نے فرمایا کہ ہمارے محلے میں ایک موچی رہتا ہے، کوتوال اسے گرفتار کر لے گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ دربار کہ وہ رہا ہو جائے۔ گورنر نے اسی وقت حکم دیا کہ موچی کو رہا کر دیا جائے۔ بزرگ واپس جانے لگے تو موچی بھی ساتھ ہو لیا۔ بزرگ کے پاس جا کر موچی نے معافی مانگی اور کہا، آپ نے حق ہمسائیگی ادا کر دیا۔ اس رات بزرگ کے پڑوس میں شراب و کباب کی محفل نہیں سجی۔ وجہ یہ نہیں تھی کہ موچی کو دوبارہ پکڑ کر کوتوال لے جائے گا۔ کوتوال نے موچی کو دھمکیاں دی تھیں، بلکہ وجہ یہ تھی کہ موچی نے عیش پرستی سے توبہ کر لی تھی اور اس کے دل میں اپنے پڑوسی بزرگ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حسن سلوک کا اتنا گہرا اثر ہوا کہ اس کی کایا ہی پلٹ گئی اور اب وہ راہ راست پر آ گیا تھا اور وہ عیش پرستی کی زندگی چھوڑ کر بالکل سیدھی راہ پر چل پڑا۔